آج کا ہمارا فورم جو ہے یہ شہر میں جو فلائی اوورز ہیں اس حوالے سے ہے کہ فلائی اوورز کا ہمارے ماحول پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ہمارے سماجی تعلقات پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور یقیناً ہم شہر میں رہتے ہوئے فلائی اوورز کو استعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے ٹریفک جیم ہوتا ہے یا ٹریفک تیز چلتا ہے. تو آپ لوگ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اکثریت اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ سماجی کارکنان بھی ہیں، تو یہ ہمارے لیے لرننگ پروسیس ہے کہ یہ جو فلائی اوورز ہیں کیا یہ ہمارے مجموعی طور پہ شہر کے مفاد میں ہے، آگے چل کے یہ پلاننگ کا حصہ ہوں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، ماحولیات کے حوالے سے اس کا کیا اثرات ہوں گے. تو آج ہمارے ساتھ جو اس ایشو پہ گفتگو کریں گے وہ محمد بلال خالد صاحب ہیں، چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یہ اربن نروس کے، اور دوسرے اربن نروس دوسرے مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد صاحب، وائس چیئرمین ہیں اربن ریسورس سینٹر URC کراچی کے، اور دونوں ہی ہمارے جو آج کے اسپیکرز ہیں بہت زیادہ باعلم ہیں، اس ٹاپک پہ کمانڈ ہے ان کی، ریسرچر ہیں، تحقیق کی ہے. اور ہمارے ساتھ عارف حسن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اربن ریسورس سینٹر کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے دونوں اسپیکرز کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پروگرام کے آغاز میں ہم ایک ڈاکومنٹری ہے وہ انہی فلائی اوورز کے گرد گھومتی ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ چلائی جائے تاکہ ہم مسئلے کی اہمیت کو سمجھ سکیں. شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ URC کی ٹیم کا، عارف صاحب کا، ڈاکٹر نعمان کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. ڈاکیومنٹری جو ہماری ٹیم نے ڈیولپ کی ہے، بنائی ہے، اس کو اسکریننگ کا ایک موقع ملا، اور پھر آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اسٹوڈنٹس اور آئی بلیو فیکلٹی ممبرس بھی ہیں، ریسرچرز ہیں، سینئر بہت سارے لوگ ہیں، گیسٹ اس کے علاوہ. تو آپ لوگوں نے بھی ٹائم نکالا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. بیسکلی آئیڈیا آج بیسکلی آپ لوگوں سے ملاقات کا یا اس کی اسکریننگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو ایک ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا اب ہم بیونڈ ایک جو ڈسکشنز آپ نے یہاں دیکھی ہیں ایکسپرٹس کا اوپینین، اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جایا جائے. اور کچھ ہم چاہ رہے تھے کہ کمیونٹی کے ممبرس جو ہیں وہاں کی لوکل کمیونٹی کے وہ آ جائیں، بٹ انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ وہ یہاں شاید نہ آ سکیں. تو بٹ ہم کچھ ڈسکشن پوائنٹ ایسے ہیں جو ہم ان کی ایبسنس میں کر سکتے ہیں. کچھ مجھے فیڈ بیک ملا ہے ڈسکشن سے وہاں کے ریزیڈنٹ سے. تو ہمارا ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ساری باتیں یہاں کی ہیں ایز اوپینین میکرز، ایکسپرٹس، خاص طور پہ عارف صاحب ہیں، نعمان صاحب بھی خاص طور پہ بھی جو ڈسکشن وہ کریں گے تو یہ آپ کو ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو ایکچولی وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، نمبر 1. نمبر 2، اس کے آگے اب کیا کیا جا سکتا ہے، بیکاز ایک اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے. تو یہ سب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اب کیا کریں، تو ہو چکا ہے، تو پاسٹ کی بات ہے. بیسکلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا ایگزامن کریں کہ لوگ کس کس نظریہ کیا نظریہ رکھتے ہیں اس کے بریجز، اس طرح کے فلائی اوورس کے بارے میں. تو دیکھیں اس کے کم از کم 2 سے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا الگ اوپینین نظر آتا ہے. دیکھیں ایک تو ریزیڈنٹس ہیں نیا ناظم آباد کے، میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں اس ڈاکومنٹری کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، جو کہ بینیفیشری ہیں اس پروسیس کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے بلڈرز ہیں، جو بیسکلی وہاں کی انتظامیہ ہیں، یا جو وہاں کی اونرز ہیں اس پورے پروجیکٹ کے. تو وہ تو ایک کلیئر اسٹانس رکھتے ہیں. چلیں پہلے ہم بات کرتے ہیں وہاں کے ریزیڈنٹس کے، کیونکہ انتظامیہ کا تمہیں پتہ ہے وہاں کی جو وہ تو کمرشل انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. بٹ وہاں کے ریزیڈنٹس کا ایک اوپینین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ایکسیس مل گیا. تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کرتے،
بٹ ہمیں ایک ٹریڈ آف اسٹیبلش کرنا ہے بٹوین ان لوگوں کی رائے کا جو وہاں رہتے ہیں نیا ناز آباد کی سوسائٹی کے اندر، اور ان لوگوں کے جو باہر رہتے ہیں جن کے اوپر سے برج گزرے گا. جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کا مکس اوپینین ہے. اچھا، ان کا مکس اوپینین ہم نے یہ دیکھا ایگزامن کر کے گزری میں لوگوں کا اوپینین لے کے، یا ان کی اوور آل ہم نے جو اسٹڈی کیا کہ وہاں کیا ہوا ہے ایسے برج کی وجہ سے اس کے نیچے اس کے انوائرمنٹ میں. تو ایک چیز سامنے یہ آتی ہے کہ جو لوگ ہیں جنرل پبلک ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نالج کے پرسپیکٹیو سے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. مطلب مثال کے طور پہ جو گزری کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی نیا ناز آباد کے ساتھ جو ہوگا تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ گزری والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور باچا خان کا جو برج ہے اس کے نیچے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو پتہ نہیں ان کا ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پہ ان کو نہیں پتہ، وہ جب وہاں نہیں تھے کام کرتے یا رہتے، یا جب وہاں رہنا شروع ہوئے برج کے پری اینڈ پوسٹ برج ڈیولپمنٹ، ان کی صحت کو کیا فرق پڑا. انفارچونیٹلی کوئی اچھا سوشل اکنامک امپیکٹ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی. ایون میں آنیسٹلی اب یہ بات مانیں گے کہ ہم نے سب جو بات یہاں کی ہے وہ ازمپشنز ہیں. ازمپشن کیا ہے کہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو برج کے نیچے جی آپ کے ڈسٹ پولیوٹنٹس جمع ہو جائیں گے، وینٹیلیشن ختم ہوگی، سن لائٹ بلاک ہو جائے گی. یہ سب اس وقت تک ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ایک ازمپشن ہے. کوئی ریسرچ پیپر ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بالکل اسپیسیفک ریسرچز کراچی کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوئی. تو میں obviously یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کور ہونا چاہیے. بیکاز اب اس بات پہ ہم اگر آئیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے وہی ہوگا کہ جو اگر ہم نے پراپرلی اس کو ریسرچ کر کے سامنے نہیں لے کے آئے کہ بھائی یہ امپیکٹ آتا ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. انوائرمنٹل امپیکٹ اس طرح ہے اور وہ کوانٹیفائڈ ہو، جس کے میتھڈس ہیں obviously، اور اسی طرح ہیلتھ اس سے ریلیٹڈ، اور پھر اکنامک امپیکٹ ہم سب مانتے ہیں. چلیں اکنامک پرسپیکٹیو سے تو ہمیں تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ یو ایس اے میں ایگزامپلز ہیں کہ جہاں بلیک کمیونٹی کے اوپر سے وائٹ کمیونٹی نے اس طرح کے برجز بنائے، لیکن مسئلہ یہ وہ بالکل اوپر سے نہیں گزارتے، وہ اتنے بدتمیز نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا ایسے ایریا ایسا پیسیج نکالتے ہیں جس میں وہ بالکل ان کے فساد ڈیولپ نہیں ہوتے. تو کم از کم ہم یہ جانتے ہیں کہ اکنامک امپیکٹ ہمارے پاس لٹریچر میں موجود ہے کہ وہ آتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ برج کے نیچے جو انوائرمنٹل مائکرو انوائرمنٹ ہے اور جو رو امپیکٹ ہے وہ تو کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا لٹریچر میں. بیکاز ایسا کبھی کہیں ہوا ہی نہیں سوائے ایک سٹی کے سول کے جو انہوں نے ختم کر دیا، ریورس کر دیا اس پورے کا. تو جب ہوا ہی نہیں دنیا میں اس طرح، ایک ممبئی میں برج ہے وہ سملر ہے بٹ لٹریچر آپ کو نہیں ملے گا. تو جب لٹریچر نہیں ملے گا تو ہم یہ کیسے کسی سے کہیں گے کھڑے ہو کے کہ جی یہ اس کا امپیکٹ ایکس وائی زیڈ ہے یا اس کو کوانٹیفائی کریں. تو کیسے لوگوں کو آپ سینسٹائز کریں گے اس چیز پہ. تو ایک تو میرا اپنا سجیشن، میرا اپنا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کریں یہاں سے آنورڈس کہ ہم ایک نیا برج بننے سے روکیں، اس میں ایک چیز تو یہ کہ ہمیں ظاہر ہے اس پہ فوکس ریسرچز کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو بتا سکیں جی اس کا ایگزیکٹلی یہ امپیکٹ ہے. اور اسی طرح آپ کو اس کے اکنامک جو پرسپیکٹیو سے جو شاپ کیپرس کا پوائنٹ آف ویو آپ نے لیا کہ جی اوپر سے باہر تمہارا اوپر سے گزر جاتا ہے تو نیچے کیا امپیکٹ آئے گا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک وہاں کی ریزیڈنٹس کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان سب کیا ہو رہا ہے. ہاں وہ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ اسیس کریں گے، ان کو اتنا زیادہ کہ پوچھا ہی نہیں گیا تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے. تو وہ ہم ان کو بولیں گے بھی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ادھر ایکچولی ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ جو ڈیولپرز ہیں وہ کمپنسیشن دیتے ہیں. جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، جب آپ کسی کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، اب وہ جس طرح کی بھی انوائرمنٹ میں پہلے رہ رہا تھا وہ بھی بہت اچھی نہیں تھی، مے بی ناٹ ایز بیڈ، ابھی تو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے وہاں، لیکن کمپنسیشن مل گئی اس شخص کو. تو وہ اوبیسلی ایک تو اس کو پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے کیا، میری صحت کو کیا فرق پڑے گا یا میری سوشل انوائرمنٹ کیا فرق پڑے گا. اس کو کمپنسیشن جب مل جاتی ہے، کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی، وہ میکینزم بھی کہیں نہیں ڈیفائنڈ ہوتا. تو گورنمنٹ تو سائڈ پہ ہو جاتی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر پوری کمپنسیشن کے پروسیس کو رن کر رہے ہوتے ہیں. وہی نہیں پتہ، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. اور یہاں بھی یہی ہوا ہے جو میری اب تک معلومات ہے کہ وہاں کمپنسیشن کا بھی کچھ ہوا ہے معاملہ، لیکن وہ کہیں بھی کسی کو کہیں ریکارڈ میں نہیں رکھا گیا. یا تو اب اس قسم کی جب پروسیسز رن ہوں گے اور کمپنسیشنز ہوں گی تو اب لوگوں سے جب آپ ملیں گے اور بات کریں گے، وہ جو خوش ہیں جو کمپنسیشن ملے گی تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو میں پھر ہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ہونے کیا جا رہا ہے، وہ اتنا ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے، اس حوالے سے اویئرنیس ہی نہیں ہے ادھر.
تو وہ تو آپ کو یہ بھی پرسپیکٹو ملے گا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اچھا برج ہے تو ہمارے مسئلے حل کرے گا. وہاں ڈفرینٹ چیزیں سامنے ہو سکتا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بنا دیں. تو ہمارا رول کیا ہے, ہم ایز اے اسٹیک ہولڈرس کہاں کھڑے ہیں, اور یہاں سے آنورڈ جو ہے اب ہم کیا بات ایسی کریں جس سے اس کا امپیکٹ ہو, اور جو آگے اس قسم کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ کیسے چیک لگایا جا سکے اس پروسیس میں. اور فائنلی میرا خیال میں ایک جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹس جو ہوتی ہیں اس کو ہم پتہ ہے وہ کیسے ہوتی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کم از کم اس کو لائیں, اس کو سامنے رکھیں, اور اس کے اوپر کرٹیکلی بات کی جائے ڈیٹیل میں کہ جی یہ پروسیسز ذرا تھوڑا سا اس کو اب بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹس کرتے ہیں اور پروجیکٹس تھرو کر دیتے ہیں. تو اس پروسیس کو بھی تھوڑا سا آئی تھنک کہیں نہ کہیں چیلنج کرنا اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو. اس فلائی اوور کی کوئی EIA نہیں ہوئی. عام طور پہ جو بھی شہر کا اس طرح کا منصوبہ ہوتا ہے اس کا EIA ہوتی ہے, لوگ بلائے جاتے ہیں, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, آبجیکشنز ریز ہوتے ہیں. وہ تو کم از کم میں دیکھتا ہوں معاملات کے اس میں تو نہیں ہے. اور پھر یہ جو فلائی اوور بنا ہے یہ بعد میں بنا ہے, پہلے لوگ وہاں پہ موجود تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, عام طور پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ لوگ فلائی اوور کے نیچے آ کے رہنا شروع ہوتے. یہ تو پہلے سے یہاں پہ آبادی تھی اور کم آمدنی والی آبادی تھی, اور یہ 1980 سے یہ آبادی اس کے نیچے اس کا پہلے جو منگوبیر والی ہے وہ میاں والی کالونی, اور یہ بھٹو کالونی تو 70 تقریباً. یہ ایک چیز ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر نعمان احمد صاحب کو, وائس چیئرمین ہیں اربن ریسورس سینٹر کے, اور لکھتے ہیں ڈاؤن میں اور ہمیشہ شہر کے مفاد میں بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ زاہد, اور فی الحال آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ دستاویزی فلم بنا کے ہمیں اس معاملے کے اس ایشو کے حوالے سے آگاہ کیا. میں چند باتیں کروں گا اور تھوڑا سا اس کا جو پس منظر ہے وہ وسیع کروں گا, تاکہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک خاص ترقیاتی منصوبے اور اس کے اثرات کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن اسی ڈاکیومنٹری میں ایک جو ساتھی تھے جنہوں نے بات کی, انہوں نے شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے بات کی, اور ان کا کامنٹ یہ تھا کہ شہری منصوبہ بندی کا فقدان ہے. کم سے کم اس علاقے کے حوالے سے یہ بات تو شاید مناسب نہیں ہوگی. یہ غالباً کراچی کے جو بہتر پلانڈ ایریاز ہیں ان میں سے ایک ہے. میری مراد نارتھ ناظر آباد سے ہے, اور نصرت بھٹو کالونی اور نارتھ ناظر آباد, اور پھر اس کے بعد اب یہ جو تیسرا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے نیا ناظر آباد کا, ان تینوں کو ایک کانٹیکس میں دیکھنا بہت ضروری ہے. نارتھ ناظر آباد ہم جانتے ہیں کہ کراچی جب 50 و 60 کی دہائی کے زمانے میں ایکسپینڈ کر رہا تھا تو ادارے ترقیات کراچی, یا جس کو ہم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں, اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ نئی بستیاں, نئی آبادیاں پلان کرے اور ان کو ایگزیکیوٹ کرے. تو بنیادی طور پہ نارتھ ناظر آباد دوسرا منصوبہ تھا جس کو KD اسکیم 2 کہتے ہیں, اور یا تیموریہ کے نام سے بھی اس کو جانچا جاتا ہے. تو یہ ایک پلانڈ اسکیم تھی, اور اس کے پیچھے خاصی کارآمد سائنسی نالج اور اس کا استعمال شامل تھا. بہت قابل پلانرز تھے جنہوں نے اس نیبرہڈ کو پلان کیا. لیکن ظاہر ہے کہ پلاننگ کا یہ جو فزیکل پلاننگ کا عمل تھا اس میں بہت سے ایسے آسپیکٹس ہوتے ہیں جو عام طور پہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بن پاتے. تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کراچی کا ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پلانڈ ایریاز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایسے انفارمل سیٹلمنٹس ہیں جن کے ابتدائی مکین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو خود اس پلانڈ سیٹلمنٹ کو مختلف قسم کی سروسز فراہم کرنے کے حوالے سے وہاں آ کے آباد ہوئے. تو نصرت بھٹو کالونی جو ہے وہ ایک بہت قدیم آبادی ہے. تقریباً اس کی جو ایوولوشن کا ٹائم فریم ہے وہ وہی ہے جو کہ خود نارتھ ناظر آباد کا ہے. اور جس جگہ نصرت بھٹو کالونی بنی ہے یہ نارتھ ناظر آباد کے ان بلاکس میں شامل ہے جو کافی بعد میں جا کے آباد ہوئے. یہ پہاڑ کے ساتھ ہیں, شپونر کالج سے بہت قریب ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر جو آبادی کا عمل تھا, نصرت بھٹو کالونی تو آباد ہو گئی تھی لیکن نارتھ ناظر آباد کے وہ بلاکس ذرا دیر میں آباد ہوئے. تو یہ علاقہ جو تھا ایک بہت انٹرسٹنگ, جس کو ہم کہتے ہیں کو ہیبیٹیشن سے بینیفٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر بھٹو کالونی کے رہنے والے لوگ یہاں کے لوگوں کو سروسز فراہم کرتے تھے اور ایک
انٹیگرل ریلیشن شپ جو تھی، سماجی ریلیشن شپ اور معاشی ریلیشن شپ یہاں موجود تھی. بڑی تبدیلی اس وقت آئی کہ جب ایک بہت بڑا چینج آیا کہ ایک جگہ جو بنیادی طور پہ ایک صنعتی استعمال میں تھی، وہ جگہ، وہ صنعت اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک انویسٹمنٹ کے عمل کے تحت اس جگہ کو ایک انویسٹمنٹ آرگنائزیشن نے ایکوائر کر لیا اور وہاں پر ایک رہائشی منصوبہ بنا دیا. یہ پروسیس بھی عام طور پہ شہری منصوبہ بندی کا حصہ ان کو نقصان پہنچے، اور اتفاق سے یہ جو پل اور اس کے ساتھ ہونے والا ترقیاتی عمل ہے، یہ اسی قسم کی ایک انٹرونشن ہے کہ جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کی، اس پوری جگہ کی جو روزمرہ کی شہری زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اپنے بہت سے لوگوں کے خیالات سنیں. دوسرا جس میں میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلے تقریباً 3 دہائیوں کے دوران، یا اگر اس سے بھی پہلے ہم چلے جائیں، تو ترقی کے نام پہ جن منصوبوں کا سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے ان کا تعلق ہی ٹرانسپورٹ کے شعبے سے، اور ان میں سے بہت سے ایسے منصوبے ہیں جس میں جو بنیادی ڈیزائن اور انجینئرنگ کی وزڈم ہے وہ بھی صحیح طور پہ استعمال نہیں ہوئی. کراچی کے ابتدائی دور کے بننے والے فلائی اوورز میں آپ دیکھیں تو اس جگہ سے تھوڑے سے فاصلے پر شہید ملت کا اور شارع فیصل کا فلائی اوور ہے، اور وہ شاید ذرا جلد بازی میں بن گیا کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ خیال آیا کہ فلائی اوور کے اوپر ایک سرخ لائٹ لگانی پڑے گی کیونکہ ٹریفک تو آگے جا کے پھنس جاتا ہے. اصل میں فلائی اوور کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ کنجیشن کو ریموو کرے، لیکن چونکہ سوچ یہ تھی کہ ایک ہائی ویزیبلٹی پروجیکٹ بنے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ کراچی میں ترقی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ ترقی کا استعمال کم سے کم سائنسی حوالے سے غلط ثابت ہوا، اور پھر تھوڑے دن بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے ایک ریم کو مسمار کرنا پڑا اور دوسری طرف جانے کا راستہ خود بخود بند کر دیا گیا. تو اس خطیر سرمایہ سے ہونے والا یہ کام جو تھا یہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو گیا. اچھا، اس میں یہ طرز عمل جاری رہا اور تک جاری ہے. ٹرانسپورٹ کے نام پہ ہونے والے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ پورے شہر میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر کی جو مجموعی زندگی ہے اس میں بہتری آنے کی بجائے اس میں خرابی ہو رہی ہے. شہری زیادہ پریشان ہے، خاص طور پہ سفر کرنے والے زیادہ پریشان ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ترقیاتی عمل کا ایک بنیادی پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی عمل سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر ایک ترقیاتی منصوبہ بن رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی ایک طبقے کو فائدہ ہے اور زیادہ طبقات کو نقصان ہے، تو پھر اس ترقیاتی عمل پر سوال کرنا جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ترقیاتی عمل اور پروجیکٹس پہ رقم صرف ہو رہی ہے اس کا شہر کا جو نارمل میونسپل بجٹ ہے اس سے کیا تعلق ہے. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ ہماری جو سب سے بڑی آپ کہہ لیں سب سے بڑا بلدیاتی ادارہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، اس کا جو عام سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً 46 ارب کے لگ بھگ ہے، اور آپ کو شہر میں کم سے کم 6 ایسے منصوبے ملیں گے جو اس سے دگنی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بنیادی کام کرنے کے لیے جس میں سڑکوں کی مرمت، جس میں دوسرے انفراسٹرکچر کی مرمت، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال اور دوسرے تمام کام جو کہ بلدیاتی اداروں کے سپرد ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس وسائل اس قدر قلیل ہیں، تو ان منصوبوں کے جن کا استعمال خود ان کی دستاویزات میں لکھا ہوا ہے کہ بہت محدود ہے، ان پہ اتنا خطیر سرمایہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. BRT ریڈ لائن جو آپ سب اس سے واقف ہوں گے، اس کی موجودہ جو کاسٹ ہے اس کا تخمینہ ہے تقریباً 103 ارب روپے. میرے اس پہ تحفظات ہیں، میرا نہیں خیال کہ 103 ارب میں مکمل ہو سکے گا، اور نہ اس ٹائم فریم میں مکمل ہو سکے گا جس کی ہمیں انڈیکیشن دی گئی ہے کہ یہ 1.5 سال کا کام باقی ہے. تو اس کا کوئی میچ نہیں ہے. آپ دوسرے اداروں کے بجٹس بھی اس میں شامل کر لیں جس میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، دوسرے ان کے بہت ہی محدود بجٹس ہیں، جبکہ ان کے ذمہ جو کام ہے وہ سب کے لیے بہت اہم ہے، لیکن بجٹس کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کام کر نہیں پاتے. اگلی بات میری یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا جو عمل ہے جس کے نتیجے میں اتنے خطیر سرمایہ کا استعمال طے کیا جاتا ہے،
وہ طریقہ کار جو ہے وہ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے چھپا ہوا ہے. آپ کسی صوبائی اسمبلی کے رکن سے پوچھ لیں, آپ کسی بلدیات کا جو کونسلر ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلے کہاں ہوئے, تو آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے گا. حالانکہ وہ اس پوری پروسیس کا حصہ ہے, لیکن یہ فیصلے کہاں ہو جاتے ہیں, کیسے ہو جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. عام عوام تو بالکل اس سے باہر ہے. ان کو تو جب کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے, اس کا ترقیاتی کام شروع ہوتا ہے, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کام اب شروع ہو گیا اور اس کے کچھ اثرات ہوں. اگلی بات اور آخری بات یہ کہ یقیناً یہ جو پوری پروسیس ہے, ایک تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ساتھ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے اور ان لوگوں میں اپنی شمولیت کے حوالے سے جو ترقیاتی عمل کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان عوامل سے متاثر آبادی ہے, ان کو ہم کس طرح سے کوئی ریلیف فراہم کرنے کی کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے جو متبادل ہیں وہ کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں, تاکہ جو حکام ہیں ان تک ان کی آواز پہنچائی جائے, اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جائے کہ مستقبل میں کم سے کم جو منصوبے ترتیب دیے جائیں اس میں عوام کی اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جو اس جگہ سے متعلق ہیں ان کی نہ صرف شمولیت ہو, بلکہ وہ منصوبے جس میں ان کی بہتری ہے اور جو ان کی ضرورت ہے ان پہ عمل درآمد ترجیحی بنیادوں پہ کیا جائے. شکریہ. نالجبل چیزیں اس سارے عمل میں جو کشیدہ چیزیں ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کی کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے شہر پہ. کسی نے آج اخبار میں لکھا کہ بارش دوسرے ملکوں میں بارش کا پانی جو سڑکوں پہ بہتا ہے, ہمارے یہاں تو سڑکیں بارش میں بہتی ہیں. تو یہ جو فلائی اوور ہیں اس کے ساتھ بھی انڈر پاسز ہیں, اس دن ایسا ہی ہوگا. عارف صاحب پہلے اب موقع ہے کہ عارف حسن صاحب ویل نون فرام پلانر چیئرمین آف ریسورس سینٹر عارف کے متعلق ہمیشہ شہر کے مفاد کی لیے بات کرتے ہیں, تو عارف حسن صاحب سے درخواست کرتے ہیں موضوع کے حوالے سے. میرے خیال میں بلال صاحب کی فلم اور جو تبصرہ نعمان نے کیا ہے وہ تقریباً ساری پوائنٹس کو کور کرتا ہے. میں صرف 2 یا 3 نقطے اٹھاؤں گا اور تفصیلہ نہیں بولوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو اپنی ضروریات خود ہی پوری کر لیتا ہے, جیسے آپ کا شہر بڑا ہوا ہے. مگر شہر کو ضروریات جس طرح سے پوری کرتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی, اور وہ پوری طرح سے مسئلے کو حل بھی نہیں کرتی, مگر وہ پوری کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئسولیشن میں پروجیکٹ بن نہیں سکتے. وہ اور علاقوں کو بھی متاثر کرتے ہیں, ان میں تبدیلیاں لاتے ہیں. تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں, بہت نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. چنانچہ جو بھی آپ کا منصوبہ ہے اس کا تعلق جو باقی علاقوں سے ہے وہ رشتہ جوڑنا ضروری ہے. ریسرچ کے ذریعے سے جوڑیں یا آپ جو ہے انٹیوٹیولی جوڑیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ جو رشتہ جوڑنے کا سلسلہ ہے, اس میں اگر لارج کمرشل انٹرسٹ آ جائیں, اس میں اگر ایلیٹ یا کوئی اور طبقہ اس کی انٹرسٹ آ جائے تو آپ جو ہے مناسب ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے. تیسری بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے میرے خیال میں, کہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں, آپ حل تلاش کریں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر رہتے. مثلاً ریاضی کہہ رہا ہوں, مدیر ایکسپریس وے بن رہی ہے,
اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ کس وجہ سے بن رہی ہے، مگر وہی چیزیں جو ایکسپریس وے آپ کو دے گی وہی آپ موجودہ انفراسٹرکچر میں بہت کم تبدیلی لا کے حاصل کر سکتے ہیں. تو اسے کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اس کی وجوہات ہے کیونکہ وہ نئے علاقے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کھول رہا تھا، جو کہ آپ کا ڈیولپر بھی چاہتا ہے، آپ کا سیاستدان بھی چاہتا ہے، اور آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے شہر کو بہت خوبصورت بناتے ہیں. تو یہ 3 باتیں میں کہنا چاہتا تھا، مگر اس میں ایک اور بات جاتے جاتے میں جوڑ دوں. وہ یہ ہے جو میں نے اس میں بھی کہا ہے کہ یہ جو طبقاتی فاصلے ہیں، جب تک ان کو کسی طرح سے برج نہیں کیا جائے گا، پروجیکٹ اسی طرح سے بنتے رہیں گے. اور انہیں برج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح معنوں میں اعداد و شمار پہنچا سکیں، نقصانات اور فوائد پہنچا سکیں، اور اس کے لیے لڑ سکیں گے. اس کی میں 2 مثال دیتا ہوں. یہ جو URC تھا یہ بنایا اسی وجہ سے گیا تھا کہ یہ ہم کر سکیں. میس ٹرانزٹ کے خلاف خاصی بڑی مہم چلی، وہ روک دیا گیا 1994 میں. اس کے بعد یہ جو ایلیویٹڈ روڈ بن رہا تھا، سڑک بن رہی تھی MLA روڈ پہ، اس کو روکا گیا. 14 سال لگے اس کو روکنے میں، اور اس میں میٹنگز ہوتی رہی. اب وہ ہم نے نہیں روکا، وہ قائد اعظم نے روکا. اب وہ بھی بتا دو کہ قائد اعظم نے کیسے روکا. یہ بنانے پہ مصر تھے. میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بدلا نہیں جا سکتا. تو ان کے سامنے تقریباً میرے خیال میں 60 عمارتیں جو ہے ہیریٹیج کی تھی وہ رکھی گئی کہ یہ سڑک ان 60 عمارتوں کو متاثر کرے گا. انہوں نے کرنے دو، کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ قائد اعظم کا مزار نظر نہیں آئے گا. پھر اس کی تصویریں اتار کے مضمون لکھے گئے اس اخباروں میں، یہ قائد اعظم کا مزار غائب ہو جائے گا. پھر یہ بہت پریشان ہوئے کہ بانی پاکستان کا مزار نظر نہیں آئے گا. تو چیف منسٹر صاحب نے بھی کئی وزٹس کی، دیکھا، انہوں نے کہا سچ مچ نظر نہیں آئے گا. اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ جناح کے مزار کو غائب کر دے. حالانکہ اگر یہ بات ریز نہ ہوتی تو وہ ضرور غائب کر دیتے، مگر وہ غائب نہیں کر سکتے تھے، وہ بچ گیا. تو یہ مہم چلانا یہ ریسرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں، اور یہ بہت ساری مختلف سوچ کو اکٹھا کرنے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کی ریسرچ میں کوئی غلطی ہے یا اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر تو آپ کا پروگرام جو ہے ختم ہو گیا. پھر کہا جائے گا یہ جھوٹے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، پرانا حکومت نے انہیں اتنے پیسے دیے، پرانا انٹرسٹ نے اتنے پیسے دیے. تو ریسرچ میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایک اور منصوبہ تھا جو قائد اعظم کے مزار کی وجہ سے رک گیا تھا، وہ تھا گرین لائن کا ایلیویٹڈ. اور یہ جو بھی آپ نمائش میں گرین لائن کا انڈر گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، یہ عارف صاحب نے اسی بنیاد پہ اس کو رجسٹ کر پائے تھے کہ یہ قائد اعظم کا مزار چھپ جائے گا اور چاروں سڑکوں سے قائد اعظم کا مزار نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک اور آپ دیکھیے گا جا کے یہ جو مزار ہے اس کی ایک بات کو جی کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو مزار ہے قائد اعظم کا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1:30 بجے صبح اس کا فیصلہ ہوا تھا. 1:30 بجے سے پہلے کمشنر کراچی اور کچھ نام بھی ہیں، سٹی سرویئر
वो घूम फिर रही थी कि इन्हें दफन कहाँ करें। हाशिम रज़ा साहब ने फैसला किया कि इन्हें यहाँ दफन होना है, क्योंकि सड़कें सब नज़र आती है यहाँ से, तो ये बहुत अच्छा वेंटेज पॉइंट होगा। अल्फाज थे वेंटेज पॉइंट। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सड़कें देखेंगी इसको। जो सिटी सर्वेयर था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने इनसे कहा कि देखें इसे इस ऐसी जगह प्लेस करते हैं कि आइंदा जाके जब ये 5 सड़कें हैं, जब वहाँ से ये देखा जाएगा तो ये नज़र आएगा। तो इस तरह से इसका मकाम जो है जहाँ ये बना है वो तय हुआ था, और सचमुच आप देख लीजिए वो 5 सड़कों से नज़र आता है। अब दरख्त लग गए, दरख्त छुपा लेते हैं, मगर जगहों से ये नज़र आता था। बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ हसन साहब। अब मौका है कि आज के ये जो इशू है, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, जनाब खालिद बिलाल साहब का बात भी आपने सुनी, डॉक्टर नुमान साहब ने गुफ्तगू की, आरिफ हसन साहब ने गुफ्तगू की। तो इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है, कोई आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो मौका है, फ्लोर इज़ ओपन। जी माइक दे दें, अपना नाम बताएंगे और फिर। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें फ्लाई ओवर बन गए हैं और इसमें अंडर बाईपास बन गए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को काबू नहीं किया जा रहा, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। आप सुबह जाएंगे तो वो अंडर बाईपास भरे हुए नजर आएंगे, शाम को जब जॉब से वापस घरों को जाएंगे तो फ्लाई ओवर भरे हुए नजर आएंगे। बंदा इसी टेंशन में खत्म हो रहा है। इसके लिए कोई सोल्यूशन आप लोगों ने कुछ सोचा है? जी, आपका खूबसूरत नाम क्या है? मोहम्मद उमर। ठीक है, नुमान साहब फोन। देखिए, इसके 2 बुनियादी रीजन हैं जो आपने बताया कि ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है उसमें कमी नज़र नहीं आती, और आपने बिल्कुल सही बताया कि जो मॉर्निंग पीक आवर्स हैं, सुबह काम पे जाने का वाले औकात हैं, और जो इवनिंग पीक आवर्स हैं, शाम को घर वापस आने वाले औकात हैं, इसमें तमाम जो मरकजी शाहराह हैं उस पर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे पास काम के लिए जो लोग सफ़र करते हैं उसमें अब अक्सरियत जो जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करती है वो उनका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कार्स हैं और मोटरसाइकिल्स हैं। और हम सब वाकिफ़ हैं कि कार की जो जगह वो सड़क की घिरती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होते हैं। बहुत कम आपने 4 लोग कार में सवार देखे होंगे कि लोग अकेले ही अपने काम से वापस आ रहे होते हैं। तो उसका फ़ायदा कम लोगों को होता है, लेकिन रोड स्पेस बहुत ज़्यादा उसमें ज़ाय हो जाती है। एक बहुत कलील मिक़दार में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आएगी जो बसेस में या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लोग सफ़र करते हैं, जो आम तौर पर शहर के काम करने की रिवायात के ख़िलाफ़ है। तमाम दुनिया में ख़ासतौर पर जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के शहर हैं, अगर आप उसमें भी गौर करें तो लोग वर्क ट्रिप्स के लिए हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट न सिर्फ ये कि कम है, बल्कि ये कि उस पर सफ़र करने का एक आम रुझान भी नहीं, इस वजह से कार्स और मोटरसाइकिल्स के इस्तेमाल की वजह से वो सड़कें हमें कंजेस्टेड मालूम होती हैं। दूसरा जो मसला है वो ये है कि हमारे पास जो मुतबादिल रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो शहर के अंदरूनी इलाकों को जोड़ने के अलावा उन लोगों को ये सहूलत फराहम करें जो लोग दूर दराज इलाकों को जाने वाले हैं कि वो शहर की मरकजी शाहराहों को छोड़कर उन बाईपासेस का इस्तेमाल करें, वो रास्ते हमारे पास हैं नहीं, और हमने उनको बनाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बावजूद कि हमारे जो माजी के शहरी मंसूबे थे उनमें ये शामिल थे। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे रास्ते एक तो तलाश करें, बनाएं, को डेवलप करें कि जिससे ये कंजेशन शिफ्ट हो सके, और उसके लिए ज़ाहिर साइंसी तहकीक की बहुत ज़रूरत है कि हम पैटर्न्स को हम इस्टेब्लिश करें। मजमूई तौर पे जो हमारा ज़्यादातर पैटर्न है वो ये कि कराची का ज़्यादातर वर्क ट्रैफिक कराची जनूबी की तरफ आता है, और फिर उसके बाद शाम के वक्त की जनूबी से दूसरे अजला की तरफ ये जा रहा होता है, जो हमें पैटर्न आमतौर पर नज़र आता है। एक और बात जो बहुत अहम है वो ये है कि
ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو ترجیحات ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے اس میں تبدیلی لائیں کہ جیسے 60 اور 70 کی دہائی میں اکثریت جو تھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی تھی، اب یہ آہستہ آہستہ رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ٹرانسپورٹ کے جو نئے منصوبے آ بھی رہے ہیں ان میں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس سے لوگوں کی جو موڈ کی تبدیلی ہے وہ نظر آئے گی۔ تو گاڑیوں کی تعداد اگر اس رفتار سے بڑھتی رہی تو کچھ عرصے بعد سڑک پہ گاڑی چلانا ہی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اس پر ڈی آئی جی ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 6 ملین ویکلس ہیں، سب ملا کے اس میں وہ ویکل شامل نہیں جو دوسرے شہروں سے ہر روز آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی بڑی والیوم آف ٹریفک یہ سڑکیں ایکسپیرینس کرتی ہیں، جبکہ سڑکوں کی رننگ لینتھ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ پچھلے 5 سالوں کے دوران نہیں ہوا۔ ہم انہی سڑکوں کو رد بدل کے عمل سے گزارتے ہیں جیسے کہ آج کل یونیورسٹی روڈ گزر رہی ہے۔ اچھا سر، ایک یہ بھی ابھی ایک منٹ، ٹھیک ہے، کوئی اور دوست؟ میں ایک کامنٹ کرتا ہوں جی آپ سر، میں ایک چیز بس یہاں ایڈ کرنی تھی۔ دیکھیں یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ بیسکلی فلائی اوورس ان جنرل پہ بات نہیں کر رہی، یہ تو بڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ ٹریفک اور ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ ہماری جو ہے وہ شہر کی کیا اس کے مسئلے مسائل ہیں۔ اس پرٹیکولر کیس میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس کا میسج بہت کلیئر میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے۔ ہم سارے فلائی اوورس کو جب اس میں لے کے آتے ہیں نا تو پھر سارا مسئلہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ ڈائلیوٹ ان دا سینس کہ یہ جو فلائی اوور فری وے ٹائپ جو فلائی اوور ہیں اسپیسیفک جو 2-3 ہم نے بات کی ہے، اس کا معاملہ باقی فلائی اوورس کے جیسا نہیں ہے۔ ایک عام فلائی اوور یا جو انڈر پاس بنایا جاتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بینیفیشری ایک تو جس طرح بنایا جاتا ہے اس میں اتنا وہاں کمیونٹیز کے اوپر سے نہیں گزر رہا ہوتا۔ ہم ایف ٹی سی کا فلائی اوور لے لیں، سر نے جیسے اس کی بات کی ہے شہید ملت کی، وہ ان جنرلی ان پرنسپل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آبجیکشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم یہ تو ڈگری اور ہے کہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے فلائی اوور گزار رہے ہیں، اور وہ سارے فلائی اوور ایسے نہیں گزرتے، بہت سارے فلائی اوور بینیفیشیل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان جنرل میرے خیال میں ہم اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس پہ تو اصل پوائنٹ یہ کہ اس طرح کے جو فلائی اوورس بنائے جا رہے ہیں یہ ہمارا اصل آبجیکشن ہے، جس میں کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ایک سیٹ آف پیپل کمیونٹی کو سروس فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا ایک گروپ کی کمرشل انٹرسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ دوسرے گروپ کو جو ہے نا آپ اس کی وہ سارے رائٹس آپ لے لیتے ہیں، جس کا ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہونے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ اگین میں جیسے میں نے بات کی، عارف صاحب نے بات اس کو سیکنڈ کیا کہ ریسرچ کی ضرورت ہے، ہم اس کو ریسرچ کے تھرو اسٹیبلش کریں۔ تو میں سے بھی ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ، فی الحال اس ڈسکشن کو ہم بہت زیادہ ڈائلیوٹ نہ کریں، لیکن یہ جو ہے یہ اسپیشل کیسز ہیں، ہم ان کو روکیں سب سے پہلے۔ جی محبوب الہی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یو آر سی کا جناب عاصم صاحب کا اور ممان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ گائے بگائے اس کراچی کے جو کور ایشوز ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہاں ڈسکشن رکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جیسے ابھی فلائی اوور کی بات کی خالد صاحب نے، تو فلائی اوور کے حوالے سے جو بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو بھی کوئی منصوبہ شروع کرتے ہیں اس میں جیسے ابھی نعمان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ شامل نہیں کرتے۔ تو جب تک یہ گورنمنٹ یہ جو منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں جب تک لوگوں کو شامل نہیں کریں گے، لوگوں کے ویوز نہیں لیں گے، تو یہ معاملات جو حل نہیں ہوں گے۔ اور ہمیں جو ہے اویئرنیس دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کراچی کے عوام کو کہ بھئی وہ بھی اپنے حق کے لیے کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فلائی اوور ایک بنایا ہے یا جنا ٹرمینل جو جاتا ہے، اس وہ ایک تو جنا ٹرمینل چلا جاتا ہے، جو واپسی جو راستہ آتا ہے اس میں آپ یقین کریں گے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جیسے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ جب لوگ یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں شہر کی طرف تو گائے بگائے وہاں حادثات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹار گیٹ کے اوپر آج 6 سال پہلے انہوں نے منصوبہ بنایا انڈر بائی پاس کا، وہ انڈر بائی پاس ابھی تک نہیں بنا، لیکن وہ راستہ روک دیا گیا۔ جب راستہ روک دیا گیا تو اس سائڈ پر جو پرانا ایئرپورٹ ہے 3 ہاسپٹل ہیں بڑے، سی اے پی آئی، 5 بڑے اسکول ہیں۔ اب وہاں پر لوگ جانے کے لیے مثال کے طور پر ملی راٹ سے آنا ہے یا لانڈی سے قید آباد سے آنا ہے، وہ پھر ڈگ روڈ آئے گا، ڈگ روڈ سے گھوم کر پھر واپس آ کر وہاں سے جائے گا۔
تو جو شہری منصوبہ بندی ہے جو یہ ہماری گورنمنٹ ہے وہ راتوں رات منصوبہ وہاں تیار کرتے ہیں اور اس کو صبح امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا چلوں. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. نعمان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہاں ٹیم بھی بھیجی, وہاں سروے بھی ہوا کہ وہاں پر ایک دیوار لگا دی گئی وائلنس گیٹ کے اوپر, وائلنس گیٹ سے لے کر اسٹاف گیٹ تک, وہ 9-10 فٹ کی بڑی دیوار ہے. اس پر مزید جو ہے وہ ہمارے میئر صاحب جو ہیں وہ بل بورڈ بھی لگانا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ 9-10 فٹ کی دیوار جو ہے اس سے لوگوں کا ہوا رک گئی, لوگوں کی معاشی جو ہے قتل عام ہو گیا. 350 دکان کے آگے وہ دیوار لگا دی گئی. یہ تو معاملات ہیں. میں گزارش کروں گا جناب نعمان صاحب سے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے مدد کریں. لوگوں کو جو ہے روزگار لوگوں کے بند ہو گئے, 300-350 دکانیں بند ہو گئی ہیں, لوگوں کی ہوا رک گئی ہے, لوگوں کا جو پراپرٹی ہے وہ ڈیگریڈ ہو گئی ہے. وہاں 75 سال پرانی. محبوب صاحب آپ کی بات آ گئی. شکریہ. نعمان صاحب کمنٹ جی, کوئی اور یہاں سے پہلے ساج پھر آپ کو موقع ذرا اپنا نام پہلے بتا دیجیے تاکہ پتہ چلے کہ السلام علیکم, میرا نام عمر ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ اربن پلاننگ جب بھی کی جاتی ہے, جیسے بھی فلائی اوورس کی بھی اربن پلاننگ مطلب پورا فلائی اوور کی پلاننگ کی جاتی ہے, تو اس میں جینڈر کے فیکٹر کو اوور لک کر دیا جاتا ہے. جیسے ڈاکیومنٹری میں بھی ہم نے دیکھا سوشیولوجیکل ریسرچر سر عارف حسن بھی تھے, اربن پلانرز بھی تھے, انفیکٹ ڈاکٹر بھی تھے, ہیلتھ سائنٹسٹ بھی تھے, انوائرمنٹل اسپیشلسٹ بھی تھے, مگر جینڈر کے لحاظ سے نہ کوئی بات کی گئی, نہ مطلب اس فیکٹر کو بالکل کمپلیٹلی اوور لک کر دیا گیا. تو ایسا کیوں؟ بات تو سر جی ہاں, نہیں آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اس میں دیکھیں ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے, اس کی جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہے. ہم نے تو ایکسپرٹس کو بیسکلی کرنا تھا اس میں, کیا کہتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لینا تھا. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو کچھ کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلائی اوورس جو ہیں ان تک ایکسیس جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں پیڈسٹرین لیول پہ, وہاں بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. اور وہاں جینڈر کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے, لیکن ویسے تو یہ وہیکولر ایکسیس کے لیے استعمال کی جاتے ہیں نا یہ فلائی اوورس, لیکن کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایکسیس ٹو پیڈسٹرین بھی دیا جاتا ہے. وہاں ہم یہ بالکل کویشچن کر سکتے ہیں کہ یہ جو اپنا جینڈر کا پرسپیکٹیو بہت زیادہ ویلڈ ہو جاتا ہے. جیسے نیپا کا برج ہے, نیپا کے برج میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں انہوں نے یہ بنایا فلائی اوور, لیکن ساتھ انہوں نے ایک آپ کو پیڈسٹرین ایکسیس بھی دیا, اور وہ ایسا دیا ہوا ہے کہ وہاں سے خواتین کیا مرد بھی نہیں اوپر آ سکتے. تو ہوتا کیا ہے کہ سب اس برج پہ واک کر رہے ہو. تو یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. اوبیسلی اس پرٹیکولر ڈاکومنٹری میں ہمارا آبجیکٹیو جو تھا وہ ایکسپرٹس بیس زیادہ تھا. اوبیسلی ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ان جنرل پہ جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی اوبیسلی اس میں ایک ایز اے اسٹیک ہولڈر جو ہے نا جینڈر بہت امپورٹنٹ فیکٹر آئے گا. تو اس میں اوبیسلی ہم اس کو کور کرتے بھی رہے, ہم کریں گے. عارف صاحب بیٹا تم پڑھتے کیا ہو؟ آپ ہی کے اسٹوڈنٹ ہیں سر. سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ یہ تم بتاؤ مجھے کہ فرسٹ ایئر سے لے کے فورتھ ایئر تک تمہارا کوئی جینڈر پرسپیکٹیو آتا نہیں آتا نا. اور یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے گفتگو کی تھی, انہوں نے کچھ جینڈر پرسپیکٹیو سے سیکھا بھی تھا. جی سر, مزدور میں کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے سے کچھ جو پڑھایا جاتا علاوہ چیزوں کے, تو پہلے جو ہے ان کا کوئی رشتہ ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑا جاتا, نہ ڈیزائن سے جوڑا جاتا ہے, سوشیولوجی سے ضرور جوڑا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو تم پڑھو گے وہی کرو گے نا. اور جب تک یہ ڈیزائن سے سوشیولوجی سے ٹیکنالوجی سے نہ جوڑا جائے, یہ انجینئر نہیں سوچ سکتا ان باتوں کو, نہ ہی آرکیٹیکٹ صحیح میں سوچ سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ
تبدیلی سے اس کا رشتہ بہت ہے، اور میں بڑی کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10 سال بعد اگر تم ان چیزوں پہ نہیں سوچو گے تو یہ عورتیں اس کا قبضہ کرنے کے بعد سوچنے لگیں گی. یہ گارنٹی ہے میری. تو یہ ایک تبدیل ہوتی ہوئی چیز ہوتی ہے. اینڈ یو شوڈ انڈرسٹینڈ ایز اے پلانر دی پروسیس آف چینج. اس کے بغیر تم اس پہ غور نہیں کر سکتے. ایک اور بات کہہ لوں کہ مینجمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ ان سب کیسز میں مسنگ ہے. فلحال صاحب اگر آپ اجازت دیں مجھے، سب سے پہلے تو فیصلہ کرنا چاہیے نہ کوئی انڈر پاس ہوگا نہ فلائی اوور بنے گا، وہ نہیں. اور ان کو یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ انتراج کریں. اگر پھر بھی نہیں بنتا تو آپ بنا. میرا اپنا خیال ہے اور یہ ضروری ہے. اب دوسرے ملکوں میں یہ دوڑے آ گئے، آپ روز ایک بنا دیتے، کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کو موقع دوں گا. پیچھے سراج جی اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم، میرا نام علیکم ہے، میرا تعلق نیوز ہے. اور میرا سوال علی صاحب سے. علی صاحب، دو باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو فلائی اوور جو بنائے گئے ہیں وہ لوگوں کی آسانی کے لیے اور ٹریفک کے روانے کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کالونی کا جو برج دیکھتے ہیں تو ریڈ روڈ سے لے کے اور کا جو برج تک وہاں تک آپ کو ڈائریکٹ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ مطلب کا سروس روڈ ہے وہ اتنا بڑھتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں تو بلڈنگ آپ کو بتا کہ اس کے بہت سارے مسالے دار اور انفرنٹ نظر آنے کے موقع. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کالونی 5 نمبر کا برج ہے، جب دو ٹریفک گاڑی لے کے جاتے ہیں طریقہ تو اس پہ گاڑی جب بھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ کرب رہنے سے وہ کالونی کا جو برج ہے ٹریفک نکالنا مشکل رہتا ہے. اگر آپ وہاں پہ ڈپورٹ سے آنے ہوتے ہیں منٹ ون سے تو وہ بھی صورت صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ سے تھینک یو. یہ میں نے ڈیزائن نہیں کیا. جی رانا صادق کو دے. سراج میں میرا سوال یہ ہے کہ دو پرانے فلائی اوور ہیں، ایک پی ایل سی برج ہے اور دوسرا کرسٹل برج ہے. یہ دونوں برج جب ہم نے دیکھے ہیں ان کے ساتھ تو کرسٹل برج آلریڈی بنا ہوا ہے، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ ایک ادھر سے آ جا سکتے ہیں. اب جب نئے فلائی اوور بن رہے ہیں، پہلے ہم فلائی اوور بناتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ایک کرسٹل برج بناتے ہیں. تو کیا یہ پہلے والا طریقہ ٹھیک تھا یا جو اب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک بات ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ پورے ملک میں ہونے جا رہا ہے ML1 پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ باؤنڈری والوں کا دونوں طرف دیواریں بن جائیں گی. اچھا، یہاں پہ لوگوں کے کسان ہیں یا زمیندار ہیں، ان کی زمینیں دونوں طرف ہیں، ان کے آنے جانے میں پرابلم ہوگا. شہروں کے شہر ہمارے تقسیم ہو جائیں گے، ان میں آنے جانے میں فرق ہوگا. اور اسی طرح سب سے بڑا اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ باؤنڈری وال ہوگا اور اس کی جو باؤنڈری لگانے کا فاصلہ ہے وہ طے کیے بغیر اس کی منظوری دی گئی ہے. اور جو باؤنڈری کے اندر جو لوگ آگے متاثرہ ہوں گے ان کے لیے کوئی ریسیٹلمنٹ پلان نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی توجہ ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے اس بارے میں توجہ دی جائے. ML1 پشاور سے کراچی جو ہماری ٹرین کی سروس ہے اس کو ML1 کا یہ ہے کہ پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک جو ہے اس کو یہ چائنا کی مدد سے سی پیک کی مدد سے ری بلڈ کریں گے. تو اس میں وہ ایک دیوار بن جائے گی دونوں طرف جیسے موٹر وے پہ ہوتی ہے. تو لوگ کیسے ایک دوسرے علاقے میں آ جا سکیں گے. پہلے تو لوگ ٹنل بناتے تھے، ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، انڈر پاسز وغیرہ. تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کون بات بس ٹھیک ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک حصہ دیوار کے حصہ. آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے کی کیا دشواریاں ہیں. وہی دشواریاں جو موٹر وے پہ ہیں وہی زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو جائیں گی. اور اس کا حل صرف ٹنل
فاصلے آپ کو طے کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سیڑھیاں اور ریمپس بنائیں گے تو مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس حصے میں رہوں میں، اس طرح کیونکہ سیڑھیوں پہ میں چڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے، کیونکہ موٹر ویز پہ زمینیں تقسیم ہوئی ہیں، جانور تقسیم ہوئے ہیں، خاندان تقسیم ہوئے ہیں، اور کوئی اس کا حل ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو یہ بہت سیریس بات ہے اور اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس میں بے شمار آپ کے ریلوے جنکشنز بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ کا مسئلہ ہوگا. یعنی اتنے سارے ریلوے جنکشنز آتے ہیں یہاں، اور اب آپ یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ جو لوگ متاثر ہوئے انہوں نے کیس بھی کیے ہیں، انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، انہوں نے جلوس بھی نکالے ہیں، مگر ابھی تک کوئی اچھا نہ صرف یہ انہوں نے دیواریں توڑی بھی ہیں، جنگلی بھی نکالے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور سے جہاں یہ امپلیمنٹ بھی ہوا بہت حد تک شہروں کے اندر بیچ میں آپ نے وہاں یہ فینس کھڑے کیے، جنگیں کھڑے کی، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں بھی بہت اطلاعات ہیں اور مقدمے ہیں. یہ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے نیچے ٹنل نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے فلڈ بھی آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے کہ رستہ نہیں ہے کہ پانی گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف آ جا سکے. جی سر صاحب. سر ایک سوال تو ہو گیا، راجہ صاحب نے کر دیا. آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ صرف 10 منٹ اور اگر بن جائے تو 10 منٹ کے بعد ہم ختم کریں. چھوڑو کیا سارے لوگ چلے. سب سے پہلے تو بلال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی محنت سے ہم لوگوں کو شہر کے جو مسائل ہیں اور اس میں جو مفید چیزیں ہو رہی ہیں وہ انہوں کو آگاہ کیا. میں صرف جو نیا نارمل بات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جو قریب ہے 2016 میں جب یہ سڑک چوڑی کر رہے تھے یہ نیا نازا والے، تو لوگ دودھ کے دکان والے اور پرچون کے دکان والے بہت خوشی سے اپنا پلاٹ جو 30-40 لاکھ روپے کا تھا وہ 70 لاکھ روپے میں بیچنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پلاٹ خریدا اور اس کو توڑ کر کے اس سڑک کو چوڑی کی. جو میں سمجھتا ہوں میرا بھی یہ خیال اور آپ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ بہت اچھا عمل تھا کہ سڑک چوڑی ہوئی. لیکن جب یہ اوور ہیڈ برج بنا ہے تو صرف نصرت بھٹو ہی متاثر نہیں ہوا ہے. اس میں نیو میاں والی کالونی ہے، مصطفیٰ آباد ہے، پختون آباد ہے اور تواری کالونی. اس کے 50 سے زیادہ فیصد کے لوگ متاثر براہ راست ہیں کیونکہ ان کا کاروبار تھا. اور اس کے ارد گرد 536 ماربل وہ فیکٹریز جو ابھی موجود ہیں، اس کے اوپر یہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محبوب الہی صاحب کی جو گفتگو ہے کہ ہم لوگوں کو مل کر کے کچھ نہ کچھ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے شہری سطح پہ. کیونکہ اگر ہم نہیں ملے، ہم نہیں اکٹھے ہوئے تو کارپوریٹ سیکٹر سے حکومت یا جو بھی موجودہ حکومت ہوگی اس وقت کی مل کر کے وہاں پہ لاکھوں لوگ اس وقت روزگار کما رہے ہیں. وہ ان کی پلاننگ ہے کہ ہب فیور روڈ کے بعد جو 200 ایکڑ ماربل فیکٹری کے لیے سٹی گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیا ان کو وہاں پہ بھیجیں گے، جو کہ ناکافی ہے جگہ. وہاں پہ کم از کم 500 ایکڑ زمین چاہیے جو موجودہ ماربل فیکٹری جو موجودہ ہے اس کے لحاظ سے. تو ایک تو اطلاع تھی اور دوسرا ہے کہ شکریہ ادا کرنا تھا. تیسرا سوال جو رانی صاحب نے بہت بہت شکریہ. ایک کامنٹ بس یہاں سوری ایڈ کر دوں. دیکھیں جو یہ ماربل سٹی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بات جب میری ڈسکشن ہوئی ان کے بڑوں سے تو میں یہ انہوں نے ذکر کیا. دیکھیں ساری چیزیں فیزز میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک جگہ پہ جیسے سر نے کہا کہ فیکٹری تھی،
اس کو انہوں نے لینڈ یوز چینج کر لیا اور وہاں ایک ریزیڈینشیل آبادی بنا دی, اچھی بنائی ہے. سچی بات ہے کراچی میں اگر آپ دیکھیں باقی کراچی کے پرسپیکٹیو سے عام آدمی کے لیے رہنے کے حساب سے اچھی فیسلٹی ہے, جو ہے ماننے والی بات تو ماننی چاہیے, لیکن ہم اس کو کنفیوز نہ کریں. ایک اچھی فیسلٹی انہوں نے بنا تو دی, لیکن بنائی کس پہ؟ جو لینڈ یوز انہوں نے جس طرح اپروو کروایا وہ ہمیں نظر آیا جب ان کو بارشیں ہوئی تو پتہ چلا یہ لیک کا اسپیس تھی جہاں یہ نیچرل لیک پہ انہوں نے بنا دیا اور بھگتا انہوں نے اس مسئلے کو. لیکن کیونکہ شور نہیں ہوا, کسی نے بات نہیں کی صحیح سے اس پہ, اور وہ پہلا اسٹیپ انہوں نے اٹھا لیا. پھر دوسرا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا, یہ فلائی اوور بن گیا, یہ بھی انہوں نے اٹھا لیا بیکاز اس پہ شور شرابہ نہیں ہوا اور صحیح سے اس پہ کسی نے کسی صحیح فورم پہ بات ہی نہیں ہو رہی. تو چلے ہم لوگ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم اس پہ لائے ہیں, جب تک طے نہیں کریں گے صحیح سے کہ کیسے اس کو ہم مطلب پروجیکٹ کریں اپنے اس مسئلے کو. اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ وہ ماربل سٹی پہ لے کے جائیں گے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, میں صحیح ہے غلط کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن فیزز میں دیکھیں آپ جب اسپیس لیتے جائیں گے تو اگلا اسپیس لیتا جائے گا, تو وہ ماربل سٹی بھی بنے گی, جو ساروں کو وہاں سے پھر موو کریں گے. میں نے ان سے کہا ماربل سٹی کو آپ کو موو کر رہے ہیں, وہ بڑا اس سے پولوشن ہوتی ہے, ان کا کہنا یہ تھا. تو میں نے کہا وہی بات سنیں, وہ آپ سے پہلے بھی یہاں موجود ہیں, اب آپ نے غلط کام کیا کہ آپ نے ریزیڈینشیل وہاں بنا دیے, یا ان کی غلطی ہے کہ اب وہ وہاں موجود ہیں جب آپ نے وہاں ریزیڈینشیل بنا دیے. تو اب پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جتنی اسپیس دیتے جائیں گے نا, وہ ماربل سٹی کے بعد یہ کالونیز کو بھی آگے آپ دیکھیے گا ٹرانسفارم کرنے کا ارادہ ہے, وہاں یہ بکیں گے یا کمرشل اپارٹمنٹ بن جائیں گے. یہ آپ دیکھتے جائیں, کیونکہ ہم لوگ شور نہیں کرتے, اس لیے ہمیں پتہ ہی ہے ڈائریکشن کیا ہے ہماری, کس فورم پہ ہم جا کے شور کریں گے تو یہ بات ہم پروجیکٹ صحیح سے کر سکیں گے. جیسے اتفاق کی بات ہے, عجیب سی بات ہے تو لیے, تو ہم لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ہم ماربل سٹی کی بات کریں تو بہت کچھ ہو جائے گا آگے, تو ہمیں اپنا جو ہے نا ڈائریکشن اور اپنی سینس ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو کس فورم پہ بات کریں گے. سر ٹھیک, بند کریں. محمد یونس صاحب. جی, بات کرنے کی کوشش کی تو یہ فرسٹ ٹائم کسی نے کسی ادارے کی طرف کسی شخص کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, یا تو اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں, کچھ نگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں. مگر ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ صرف پازیٹیو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر کے ایسی اسٹڈی بھی نہیں ہوئی. بہت سارے فلائی اوورس پہ کوئی برائے نام فارمیلٹی کے طور پہ یا یہ وغیرہ کیے گئے, مگر اس پہ تو وہ بھی نہیں کیا گیا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ منصوبہ بنتا ہے اس کے نگیٹو امپیکٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ترقی خود جو ہے کچھ بینیفٹ دیتا ہے اور بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم ترقی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فائدے ہمیں مل رہے ہیں اور کچھ نقصانات نہیں مل رہے ہیں. تو اس برج کے بننے سے بہت سارے یعنی فائدے تو ہمیں کم نظر آتے ہیں جو ویڈیو میں دیکھا, نقصانات زیادہ ہیں. مگر کیونکہ کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی اور ان نقصانات کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی, یہ اہم بات ہے کہ ایک چیز سے نقصان ہو رہا ہے ہم اس پہ ڈسکشن کریں اور ان نقصانات کو کم کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کریں. یعنی وہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک منصوبے سے کچھ نقصانات ہو رہے ہیں, ان کو کم کرنے کے لیے ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کوئی آپشن دیکھ سکتے ہیں, متبادل دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. مگر ہمارے جو شہر میں مسئلہ ہے, ایک تو منصوبہ بندی نہیں ہے, بس جہاں پروجیکٹ کی ضرورت ہوئی ہے وہاں ایک پروجیکٹ بنا دیا, اب اس پروجیکٹ سے ایک جگہ سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹریفک کنڈیشن دوسری جگہ چلی جائے گی, اس کو کوئی بھی ڈراپ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں کراچی شہر میں اتنے سارے فلائی اوور بنے ہیں, جیسے نعمان صاحب نے کہا کہ سارا جو شہر میں ریسورسز ہیں فلائی اوور, انڈر پاس, ریڈ لائن, بلو لائن, یلو لائن اور گرین لائن پہ لگا دیے. اب شہر کے باقی جو چیزیں ہیں, باقی مسئلے ہیں, سالڈ ویسٹ ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اس کے اور سڑکوں کی مرمت ہے, اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں تک کہ KMC کا جو بجٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی وہ اتنا کم ہو گیا کہ اب KMC کو اپنے ملازمین کے تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. 4-4 مہینے ان کو ان کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو شہر کے پاس وسائل ہیں ان کو مناسب طریقے سے اور اہم مسئلوں کے لیے استعمال کیا جائے.
क्योंकि ये जो फ्लाई ओवर्स पे जितना खर्चा किया गया, अगर एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लाया जाता, जैसे अभी इन्होंने पीपल्स बस सर्विस के थ्रू लाल बस और पिंक बस चलाई, ये बहुत अच्छी स्कीम है। मगर बहुत महदूद पैमाने पे है, बहुत सारी बसें हम चलाएं तो ट्रैफिक कंजेशन कम हो सकता है और फ्लाईओवर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। आज का ये हमारा फोरम जो कि फ्लाईओवर के मंसूबे पे जो एक तहकीक हुई उस पे था। अब केपीडी से कयूमाबाद तक एक एक्सप्रेस वे का भी अनाउंसमेंट होगी। जमीन यही होगी, लोग भी यही होंगे, सड़क भी यही होगी, एक्सप्रेस वे बनेगा केपीटी से कयूमाबाद तक और फिर उसको आगे वो डाल दिया जाएगा उसमें। ये जो हमारी पुरानी वाली सड़क है, ये येलो लाइन है, नुमाइश से शुरू करेंगे, नूरानी कबाब, काला पुल, नर्सरी और फिर ये कयूमाबाद से। तो ये रेड लाइन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, येलो लाइन भी होगी। शहर में क्या डेवलपमेंट, क्या चीज़ें सामने आएगी, क्या मसाइल सामने आएंगे। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2010 में थी शहर में, बसें थी, मजदा थे, कोचेज थे, अब उसके 40% है 2024 में। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। जैसे कि यूनुस भाई ने कहा, पानी, सड़क, कचरा हमारा अहम इशू है। तो आज का फोरम खत्म हुआ। बिलाल साहब आपका शुक्रिया, नुमान साहब आपका शुक्रिया, आरिफ हसन साहब का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को अपना इदारा है, आप लोग तशरीफ लाए। मंसूर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज के फोरम में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और स्टूडेंट का शुक्रिया, बाकी सब दोस्तों का जो यहाँ आए सबका शुक्रिया कि ये जो सर आपका, हमें पता है कि हमें आपका शुक्रिया अदा करना, ठीक है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मुसलसल गुफ्तगू होनी चाहिए, किसी इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी यूसी के ऑफिस में, ताकि ये इशू डिस्कस हो और आइंदा प्लानिंग का हिस्सा बन सके। जो भी चीज़ें सामने आए उनको हम किस तरह कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चेक किया।